پھر اس کے بعد ہم نے کازز آف فیلئر کو ڈسکس کیا تھا کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا میم. چلا کیا تھا کہ کیوں مطلب یہ کانسٹیٹیوشن بھی فیل ہو گیا تھا پاکستان میں. اب اس کے بعد جو ہم لوگ آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے بچوں ہمارا کہ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان فرام 1969 to 1971. مطلب آج ہم نے اس ٹائم پیریڈ کو ڈسکس کرنا ہے. اور اس ٹائم پیریڈ کو ہم نے کیوں ڈسکس کرنا ہے؟ یہ 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے فرام 1969 to 1971. تو اس ٹائم پیریڈ کو بچوں ہم لوگوں نے اس وجہ سے ڈسکس کرنا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہو کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو گیا تھا. یعنی کہ پاکستان کے جو 2 پارٹس تھے ان دونوں پارٹس کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا تھا اور ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ایک الگ سے سوورن اسٹیٹ کے طور پر ورلڈ میپ پہ مرج ہوا تھا. تو اس لیے اب ہم نے اس کی کازز کو دیکھنا ہے کہ ایسے کون سے کازز تھے, کون سی ایسی وجوہات تھی, کون سی ریزنز تھی ایسی جن کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر ایک الگ سے سوورن اسٹیٹ کے طور پہ ورلڈ میپ پہ آ گیا تھا. تو سب سے پہلے تو ہم ہسٹری کو چیک کرتے ہیں کہ ہسٹری کو دیکھتے ہیں اس میں ہوا کیا کیا تھا. تو پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ 1969 میں 1969 میں 25 مارچ 1969 کو جب جنرل ایوب خان نے پاور ہینڈ اوور کری تھی ٹو جنرل یحییٰ خان. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جب جنرل ایوب خان نے پاور جنرل یحییٰ خان کو ٹرانسفر کر دی تھی, سیکنڈ کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا گیا تھا, تو اس کے ساتھ ہی جنرل ایوب خان کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ یا آپ کہہ سکتے ہو کہ نیشن سے یہ پرومس کیا گیا تھا پاکستانی نیشن سے کہ اب اسٹیٹ میں جنرل الیکشنز کروائے جائیں گے. تو اسی پرومس کو مطلب جب جنرل یحییٰ خان کو پاور ٹرانسفر کی گئی تھی تو اب یہ رسپانسبلٹی جنرل یحییٰ خان پہ تھی کہ وہ جنرل ایوب خان کے اس پرومس کو فلفل کرتے. تو اسی پرومس کو فلفل کرتے ہوئے جنرل یحییٰ خان نے اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان میں ان اکتوبر 1970 پاکستان میں جنرل الیکشن کروائے جائیں گے, فیئر الیکشنز کروائے جائیں گے, جس کی بیس پہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی بنائی جائے گی اور پھر اس نیشنل اسمبلی کو یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کے فیوچر کانسٹیٹیوشن کو فریم کرے. مطلب میں ریوائز کر رہی ہوں. ہاں جی میں ریپیٹ کرنے لگی ہوں. 25 مارچ 1969 کو جب جنرل ایوب خان نے پاور جنرل یحییٰ خان کو ٹرانسفر کی تو اس ٹائم پہ جنرل ایوب خان کی طرف سے پاکستانی نیشن سے یہ پرومس کیا گیا تھا کہ پاکستان میں فری الیکشنز فیئر الیکشنز کروائے جائیں گے. اب جب پاور جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کے پاس آ گئی تو اس ٹائم پہ جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب خان کی اسی پرومس کو فلفل کرتے ہوئے, اسی پرومس کو پورا کرتے ہوئے اناؤنس کیا کہ اکتوبر 1970 میں اکتوبر 1970 میں پاکستان میں الیکشنز کروائے جائیں گے جو کہ ٹوٹلی فیئر الیکشنز ہوں گے, اور انہی الیکشنز کے جو ریزلٹ ہوگا ان ریزلٹس پہ پاکستان میں ایک نیشنل اسمبلی بنائی جائے گی اور اس نیشنل اسمبلی کو یہ رسپانسبلٹی دی جائے گی, یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ آپ نے پاکستان کی فیوچر کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنا ہے. مطلب پاکستان کا جو اب آئین نہ تھا, پہلا آئین تو پہلا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تو کینسل ہو گیا تھا 1962 والا کانسٹیٹیوشن جو تھا یحییٰ خان نے کیا تھا. تو اب جنرل یحییٰ خان کی طرف سے یہ پرومس کیا گیا تھا کہ اب چونکہ اسٹیٹ میں نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے اسے امپلیمنٹ کرنا تھا, انفورس کرنا تھا, تو آبویسلی پہلے اسے بنانا تھا. تو اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے ایک نیشنل اسمبلی بنانی تھی, اور وہ نیشنل اسمبلی کب بننی تھی؟ جب پاکستان میں فیئر الیکشنز ہونے تھے, تو اس کے بعد نیشنل اسمبلی نے بننا تھا. لیکن اس سے پہلے اب کیا ہوا کہ مطلب اناؤنس ہو چکا تھا کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہے وہ ان اکتوبر 1970 میں ہوں گے, لیکن بیفور اکتوبر 1970 ایسٹ پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے, تو اس میں سائیکلون مطلب ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے طور پہ سائیکلون نے ایسٹ پاکستان کو ہٹ کر دیا تھا. اب کلاس پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ورڈ سائیکلون میں نے یوز کیا, یہ کیا ہوتا ہے؟ میم کون سا ورڈ؟ ہاں جی سائیکلون میں نے ورڈ یوز کی ہے, میرا اپنا بھی گلا خراب ہے جس کی وجہ سے ورڈز ٹھیک نہیں مجھ سے ہو رہے. تو کون سا
سائیکلون، میں اسپیلنگ یہاں پہ آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں، میسج کر دیتی ہوں. طوفان، ہاں جی، اسے آپ طوفان کہہ سکتے ہو. مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ واٹر لیول جو ہوتا ہے دریاؤں کا یا سمندر کا، تو وہ واٹر لیول جو ہوتا ہے وہ ایک مطلب لیول فکس کیا ہوا ہوتا ہے نا، کہ اس حد تک جو لیول ہے تو یہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کے لیے ڈینجر نہیں ہے. لیکن جب وہ واٹر لیول اپنی مطلب اس لمٹ سے اوپر چلا جاتا ہے، اس سے بڑھ جاتا ہے، رائز ہو جاتا ہے، تب یہ مطلب سائیکلون جو ہوتا ہے یہ ہٹ کرتا ہے. تو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ سمندری طوفان. ٹھیک ہے، تو اب سائیکلون نے ایسٹ پاکستان کو ہٹ کیا. ایک نیچرل ڈیزاسٹر جو تھا وہ ایسٹ پاکستان پہ آ چکا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے فوراً ہی یہ اناؤنس کر دیا جاتا. ایک منٹ بچو. سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فوراً ہی فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جاتی، کیونکہ ایسٹ پاکستان اس وقت افیکٹ ہو چکا تھا. تو مطلب انہیں فائنینشیلی سپورٹ کیا جاتا تاکہ وہ اپنے لائیولیہڈ پہ یا اپنا مطلب جو ان کا وہ لائف سٹائل تھا اس پہ واپس آ سکتے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا تھا. کوئی بھی مطلب انہیں اسپیشل کوئی اتنی زیادہ ایڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی. اب یہاں سے مطلب ایسٹ پاکستان والوں کو بہت فائنینشیلی بہت زیادہ ایشوز جو تھے وہ فیس کرنے پڑے تھے. انہی ایشوز کی وجہ سے مطلب اسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو کہ ایسٹ پاکستان والوں کو فیس کرنا پڑا تھا، تو الیکشنز جو کہ اکتوبر 1970 میں ہونے تھے، ان الیکشنز کو پوسٹ پون کر کے دسمبر 1971 تک مطلب کر دیا گیا تھا کہ اب الیکشنز جو ہیں وہ دسمبر 1971 میں ہوں گے. تو اب اگر آپ لوگوں سے کوئی مطلب یہ کوسچن کرے کہ ایسٹ پاکستان کی سیپریشن کی کازز کیا تھی، تو اس میں آپ یہ کاز بھی کر سکتے ہو. آپ کی بک میں تو بہت زیادہ آسان ورڈنگ میں کازز لکھی ہوئی ہیں، جس میں مطلب ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی کازز ہیں. لیکن اگر آپ لوگ اس کاز کو بھی لکھ سکتے ہو کہ فائنینشیلی مطلب جب نیچرل ڈیزاسٹر نے ایسٹ پاکستان کو ہٹ کیا تھا، تو اس ٹائم پہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ایسٹ پاکستان کو فائنینشیلی سپورٹ نہیں کیا گیا تھا، مطلب انہیں اتنی زیادہ ایڈ نہیں دی گئی تھی. اچھا، اب دسمبر 1970 میں بچوں الیکشنز جو تھے انہیں وہ چلے گئے تھے، اتنا مطلب ٹائم انہیں آگے کر دیا گیا تھا. اب اس میں جو مطلب دسمبر میں الیکشنز ہونے تھے، obviously جس طرح مطلب ہم لوگ پہلے دیکھتے آئے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبرس کی سیٹس جو تھیں وہ ریزرو کر دی جاتی تھی، تو سیم اسی طرح مطلب دوبارہ سے سیٹس جو تھیں وہ نیشنل اسمبلی کے جو ایک وہ الیکشنز ہونے تھے، ان الیکشنز کے لیے سیٹس جو تھیں وہ ریزرو کر دی گئی تھی. ٹوٹل سیٹس جو تھیں بچوں ان الیکشنز میں وہ 313 سیٹس تھیں 313 سیٹس جو تھیں وہ فکس کی گئی تھی. اب جن میں سے 13 سیٹس جو تھی وہ 13 سیٹس وومن کے لیے ریزرو کی گئی تھی، مطلب عورتوں کے لیے ریزرو کی گئی تھی. جن میں سے جو 7 سیٹس تھی وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئی تھی، اور 6 سیٹس جو تھی وہ ویسٹ پاکستان کو دی گئی تھی. 13 سیٹس جو تھی بچوں، ٹوٹل کتنی سیٹس تھی؟ 313 سیٹس تھی، 313 سیٹس تھی، جن میں سے 13 سیٹس جو تھی وہ وومن کے لیے ریزرو کی گئی تھی، عورتوں کے لیے فکس کی گئی تھی، ایلوکیٹ کی گئی تھی. اور ان میں سے 7 سیٹس جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئی تھی، مطلب ان کا کوٹا فکس کیا گیا تھا، جبکہ 6 سیٹس جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان کا اس میں کوٹا فکس کیا گیا تھا، یہ ویسٹ پاکستان کو دی گئی تھی. اب جو ریمیننگ 300 سیٹس تھی، تو ان ریمیننگ 300 سیٹس کو بچوں اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا کہ 162 سیٹس جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئی تھی، اور 138 سیٹس جو تھیں وہ 162 سیٹس بچوں ایسٹ پاکستان کو، اور 138 سیٹس جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان کو دی گئی تھی. مطلب جس طرح پہلے آپ لوگ دیکھتے ہو کہ پہلے جو دونوں نیشنل اسمبلیز بنائی گئی تھی، ان دونوں نیشنل اسمبلیز میں ایکولی ریپرزینٹیشن دی گئی تھی پاکستان کے دونوں ونگز کو. بٹ ان الیکشنز میں اس نیشنل اسمبلی میں جو سیٹس فکس کی گئی تھی وہ کیسے کی گئی تھی کہ زیادہ سیٹس جو تھی وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئی تھی جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، اور کم سیٹس جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کو دی گئی تھی جو کہ اب پاکستان ہے. تو 162 سیٹس جو تھی بچوں وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئی تھی، اور 138 سیٹس جو تھی وہ ویسٹ پاکستان کو دی گئی تھی. تو اس طرح سے یہ میم وومن والے بتا دیں کہ وومن کی کتنی سیٹ دی گئی تھی ایسٹ پاکستان کو. اوکے بچے، 13 سیٹس جو تھیں بچوں وہ وومن کے لیے ریزرو کی گئی تھی، جس میں 7 سیٹس جو تھیں 7 سیٹس جو تھیں وہ
ایسٹ پاکستان کے لیے، جبکہ 6 سیٹس جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان کے لیے ریزرو کی گئی تھی. اوکے میم. ہاں جی بچوں، یہاں تک آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ تو آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، اس کے بعد پھر ہم آگے تب ڈسکس کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. میم ہاں جی جویریہ بولیں. میم انہوں نے ایکول سیٹس کیوں نہیں دی تھی دونوں کو؟ ایکول سیٹ نہیں، اب پاپولیشن وائز مطلب دی گئی تھی، پاپولیشن کے حساب سے نا، مطلب سیٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا. پہلے تو یہ تھا کہ ایکولی ریپرزنٹیشن دی جاتی تھی، لیکن اس میں چونکہ فیئر الیکشنز کا پرومس کیا گیا تھا، تو پاپولیشن وائز چونکہ ان کی پاپولیشن جو تھی وہ زیادہ تھی، تو اس وجہ سے انہیں سیٹس زیادہ دی گئی تھی. اوکے نور، آپ کا کیا کوشچن تھا بچے؟ میم یہی پوچھنا تھا، میں پوچھ لی. اوکے چلیں، اب ہم بچوں آگے مطلب جاتے ہیں. تو اب ان الیکشنز میں یہ جو الیکشنز ہونے تھے 1970 میں، دسمبر 1970 میں، تو ان الیکشنز میں کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی تھی؟ فرسٹ آف آل ایسٹ پاکستان میں سے عوامی لیگ، اور اسے اس ٹائم پہ لیڈ کون کر رہا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان. یہ مطلب ایسٹ پاکستان کی ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اوکے، عوامی لیگ آف شیخ مجیب الرحمان یہ ایسٹ پاکستان کی ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ یہاں پہ ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی. اس کے علاوہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جس میں مسلم لیگ تھی، اس کے علاوہ ڈفرینٹ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز تھی. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. اب میم ویسٹ پاکستان کے بارے میں میم ریپیٹ کر دیں. میم ویسٹ پاکستان. اوکے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان الیکشنز میں کن کن پولیٹیکل پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ایسٹ پاکستان میں سے بچوں عوامی لیگ، اور اسے لیڈ کون کر رہا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان. ٹھیک ہے، یہ مطلب ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی وہاں پہ. جس طرح مطلب آپ لوگ دیکھو گے پریویس الیکشنز میں پاکستان میں پی ٹی آئی جو تھی وہ ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی، تو اسی طرح مطلب اس ٹائم پہ 1970s میں ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ جو تھی وہ ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی. اور دی ادر ہینڈ ان ویسٹ پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی ذوالفقار علی بھٹو کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ ویسٹ پاکستان میں ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ بھی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. اور ان ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان مسلم لیگ جو کہ فرام 1947 آپ لوگ دیکھو پاکستان کے بننے میں بھی اس کا رول تھا، اس کے بعد بھی تو پاکستان مسلم لیگ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ادر ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں، تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. مطلب ان کے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اب جو مطلب جو دو ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو میں نے آپ کو بتایا، اب اس میں ایک عوامی لیگ تھی. اب عوامی لیگ ایسٹ پاکستان میں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ ویسٹ پاکستان میں ڈومیننٹ تھی. تو ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک سلوگنز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ایجنڈاز جو ہوتے ہیں، ایجنڈا ہوتا ہے وہ مطلب ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو کا شروع سے ہی مطلب ایک ہی سلوگن تھا جو کہ اب تک ان کا چلا آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا، روٹی کپڑا اور مکان. ٹھیک ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. جبکہ اگر ہم اس کا شیخ مجیب الرحمان کا دیکھیں، عوامی لیگ کا دیکھیں، تو اس ٹائم پہ بچوں شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے 6 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا وہ پریزنٹ کیا گیا تھا. اب 6 پوائنٹ ایجنڈا میں بچوں شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی. میں آپ کو اس کی مین تھیم بتاؤں گی جسٹ. تو اس میں بچوں مین پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ پروونسز کو، پاکستان کی جو پروونسز ہیں ان پروونسز کو زیادہ سے زیادہ اٹانومی دی جائے، زیادہ سے زیادہ انہیں انڈیپینڈنٹ کیا جائے. اب فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھو تو ٹیکسز کو امپوز کرنا اور ٹیکسز کو کلیکٹ کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ سینٹر کی رسپانسبلٹی ہے. مطلب جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے. بٹ شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے کیا ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ پروونسز کو اتنا رائٹ دیا جائے، انہیں اتنا انڈیپینڈنٹ کیا جائے کہ وہ اپنے جو مطلب ود ان دیئر پروونس وہ ٹیکسز کو امپوز بھی کر سکے اور اس کے علاوہ ٹیکسز کو کلیکٹ بھی کر سکے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ ایک اسٹیٹ میں چاہے جتنے بھی پروونسز ہوں، لیکن جو فورن ایکسچینج ہوتا ہے، جو مطلب فورن میٹرز ہوتے ہیں اکانومیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان تمام میٹرز کو کون ڈیل کر رہا ہوتا ہے؟
آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ تمام پروونسز کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنے فارن ایکسچینج کی جو میٹرز ہیں ان کے ساتھ خود ہی ڈیل کریں. تو اس طرح سے مطلب یہ جو شیخ مجیب الرحمان کا 6 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اس میں بیسکلی کیا کہا گیا تھا کہ پروونسز کی زیادہ سے زیادہ اٹانومی جو تھی اسے کہا گیا تھا کہ پروونسز کو میکسیمم اٹانومی دی جائے، پروونسز کو میکسیمم انڈیپینڈنس دی جائے. اب الیکشنز کب ہیلڈ ہوئے تھے؟ الیکشنز بچوں 7 دسمبر 1970 میں الیکشنز جو تھے وہ پاکستان میں ہوئے تھے. اب ان الیکشنز میں جب الیکشنز کا ریزلٹ سامنے آیا تھا، الیکشنز کی میں ڈیٹ بچوں دوبارہ ریپیٹ کر لوں، 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں الیکشنز ہوئے تھے. اور ان الیکشنز کا جو ریزلٹ تھا تو ایسٹ پاکستان میں بچوں جو ٹوٹل 162 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی کی، تو ان میں سے جو میجورٹی سیٹس تھی، جو میکسیمم سیٹس تھی، وہ کس کے پاس تھی؟ وہ عوامی لیگ. وہاں پہ ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ جیت چکے تھے. 162 سیٹس میں سے 160 سیٹس جو تھی، مطلب 162 سیٹس میں سے 160 سیٹس جو تھی وہ عوامی لیگ کے جو نمائندے تھے، جو ان کی کینڈیڈیٹس تھے، وہ وہاں پہ سکسیسفل ہو گئے تھے، کامیاب ہو گئے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ ویسٹ پاکستان میں دیکھو تو ویسٹ پاکستان کے 2 پروونسز میں جن میں پنجاب اور سندھ، چونکہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈومیننٹ وہ اور کہاں پہ تھے؟ وہ پنجاب میں تھے. تو ان 2 پروونسز میں سے لیڈ جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی، جبکہ جو باقی 2 پروونسز ہیں جن میں NWFP اینڈ بلوچستان، تو وہاں پہ لیڈ کس کے پاس تھی؟ وہ عوامی لیگ کے پاس تھی، مطلب شیخ مجیب الرحمان کی پولیٹیکل پارٹی کے پاس تھی. تو اس طرح مطلب اگر آپ میم یہ ویسٹ اوکے پاکستان کا ایک منٹ بچوں میں بتا اوکے. ویسٹ پاکستان میں بچوں اگر آپ لوگ دیکھو تو ویسٹ پاکستان میں ان الیکشنز کی بات کیا ہوا تھا، مطلب پنجاب اور سندھ یہ 2 پروونسز تھے جہاں پہ میجورٹی لیڈ جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی. جبکہ پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان کے جو دوسرے پروونسز تھے، 2 پروونسز تھے جن میں بلوچستان اینڈ NWFP کا علاقہ ہے، تو ان 2 پروونسز میں سے لیڈ کسے ملی تھی؟ شیخ مجیب الرحمان کی پولیٹیکل پارٹی کو ملی تھی، مطلب عوامی لیگ کو ملی تھی. 80 سیٹس جو تھی 138 سیٹس میں سے 81 وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تھی، جن میں سے جو ڈومیننٹ تھے وہ عوامی لیگ تھی. اب مطلب آن دا ہول اگر آپ آواز نہیں آ رہی میم پہلے نہیں آ رہی تھی. دوبارہ میم سیٹس دوبارہ ریپیٹ کر دیں. اوکے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہے یا اب بھی نہیں آ رہی؟ ٹھیک آ رہی ہے. چلے. ویسٹ پاکستان میں بچوں پنجاب اور سندھ یہ 2 پروونسز تھے جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی پولیٹیکل پارٹی کو مطلب لیڈ ملی تھی. پنجاب اور سندھ ان 2 پروونسز میں سے پیپلز پارٹی جو تھی وہ جیت گئی تھی. جو باقی 2 پروونسز تھے وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کی پولیٹیکل پارٹی جیتی تھی. اب ویسٹ پاکستان کے شیئر میں جو ٹوٹل سیٹس تھی نیشنل اسمبلی کی وہ 138 سیٹس تھی، اور ان 138 سیٹس میں سے 81 سیٹس جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی. جو ریمیننگ سیٹس تھی بچوں کو پاکستان کی ڈفرینٹ ادر پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہاں پہ ان کی کینڈیڈیٹس جیتے تھے، جس میں جو میجورٹی تھی وہ عوامی لیگ کے پاس تھی. اب آن دا ہول اگر آپ پورے پاکستان کی سیٹس کو چیک کریں تو مطلب جو اکثریت تھی یا میجورٹی سیٹس جو تھی وہ کس کے پاس تھی؟ وہ عوامی لیگ کے پاس تھی. مطلب شیخ مجیب الرحمان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ ان الیکشنز میں جیت چکی تھی، کامیاب ہو چکی تھی. اب اس کا جو مطلب ان الیکشنز کا جس طرح پرومس کیا گیا تھا کہ فیئر الیکشنز کروائے جائیں گے اور پھر انہی الیکشنز کی بیس پہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور پھر پاکستان کا جو پورا گورنمنٹ کا سسٹم تھا وہ بنایا جائے گا، تو ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان الیکشنز کے ریزلٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا. گورنمنٹ آبویسلی شیخ مجیب الرحمان کی بننی تھی، پرائم منسٹر جو تھا پاکستان میں وہ شیخ مجیب الرحمان نے بننا تھا، بٹ ذوالفقار علی بھٹو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ اب
یہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کو یا ایسٹ پاکستان والوں کو یہاں پہ پرائم منسٹر بنایا جائے. اب یہاں پہ مطلب جنرل یحییٰ خان نے کیا رول پلے کیا تھا؟ جنرل یحییٰ خان نے یہاں پہ ایک میڈیٹر کا رول پلے کیا تھا، مطلب ایک صلح کروانے والے کا رول پلے کیا تھا. اور اس میں مطلب دونوں پارٹیز کو مطلب ایک ٹیبل پہ لانے کی کوشش کی گئی تھی جنرل یحییٰ خان کی طرف سے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں سے کوئی راستہ نکالا جائے. بٹ یہاں پہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کو ماننے سے ریفیوز کر دیا تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ یہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک ہی اسٹیٹ میں 2 سینٹرل گورنمنٹس بنا دی جائے، جو کہ ٹوٹلی ایک امپاسبل بات تھی. مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ہی اسٹیٹ میں 2 سینٹرل گورنمنٹس ہوں. تو اس بات کا مطلب یہی ہے کہ ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا جائے. اب ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی. دوسری طرف کیا ڈیمانڈ کی گئی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے بچوں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ایک ہی اسٹیٹ میں مطلب پاکستان میں 2 سینٹرل گورنمنٹس جو ہیں وہ بنا دی جائے. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہو، دوسری گورنمنٹ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی ہو. تو ایسا پاسبل نہیں ہے، مطلب ایک ہی اسٹیٹ میں 2 سینٹرل گورنمنٹ نہیں بن سکتی. اب مطلب اگر آپ لوگ دیکھو تو اس پورے مطلب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے کسی بھی بات کو مطلب ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ بندہ ایگری ہو جاتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کسی بھی بات پہ ایگری ہونے سے ریفیوز کر دیا تھا، منع کر دیا تھا. اب اس کے بعد چونکہ شیخ مجیب الرحمان کی پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ تھا کیونکہ وہ جیت چکے تھے الیکشنز میں کہ گورنمنٹ ان کی بننی چاہیے. جنرل یحییٰ خان جو کہ اس ٹائم پہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے پاکستان کے، تو ان کی طرف سے بھی پوری کوشش کی گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں سے راستہ نکالا جائے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات سے بھی منع کر دیا تھا. تو جس کے بعد ایسٹ پاکستان میں پروٹیسٹ جو تھے وہ سٹارٹ ہو گئے تھے، گورنمنٹ کے اگینسٹ اسٹرائکس جو تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی. اب ان پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے، ان اسٹرائکس کو روکنے کے لیے جو جنرل یحییٰ خان نے اسٹیپ لیے تھے بچوں، وہ اسٹیپ یہ تھے کہ فرسٹ آف آل تو شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کر کے ویسٹ پاکستان شفٹ کر دیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ عوامی لیگ کو ایک انلیگل پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کر دیا تھا اور اس کی تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا تھا. جنرل یحییٰ خان نے بچوں اس ٹائم پہ 2 سٹیپس لیے تھے. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کر کے ویسٹ پاکستان شفٹ کر دیا گیا تھا. دوسرا سٹیپ بچوں یہ لیا گیا تھا کہ عوامی لیگ کو انلیگل پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کر کے اس کی تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا گیا تھا. تو اس طرح سے مطلب یہ جو ٹسل تھی، ایک آپ کہہ سکتے ہو دونوں ونگز میں، دونوں پاکستان کے پارٹس میں یہ ٹسل اور بھی زیادہ ہوتی گئی تھی. اس کے بعد مطلب چونکہ ایک ملٹری گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، ایک ملٹری گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، پاور جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کے پاس تھی. تو اس کے بعد جو سٹیپ لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ملٹری ٹروپس کو سری لنکا کے تھرو مطلب انہیں ایسٹ پاکستان میں شفٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا. اب مطلب جب آپ کہہ سکتے ہو ایک طرح سے سویلین وار جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں سٹارٹ ہو چکی تھی. اب یہاں سے مطلب جو پاکستان کا انٹرنل میٹر تھا یہاں پہ اب انڈیا کی طرف سے انٹرفیئر کیا گیا تھا اور انڈیا نے اپنی جو آرمی تھی اس سے بنگلہ دیش میں یا ایسٹ پاکستان میں انٹر کر دیا تھا. اب obviously پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹروپس کو اتنی زیادہ ملٹری ایڈ پرووائڈ نہیں کر سکا تھا، جس کے بعد جو اینڈ ریزلٹ تھا. دوسری بات یہ کہ ایسٹ پاکستان والے بھی اب مزید ویسٹ پاکستان والوں کے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہتے تھے. تو ایٹ دا اینڈ آن 16 دسمبر 1971 کو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ ورلڈ میپ پہ ایمرج ہو گیا تھا، جسے ہم اب بنگلہ دیش کہتے ہیں. تو یہ تھی بچوں ہماری ریپیٹ کر دیں. میم الیکشن کے 1 سال بعد بنگلہ دیش بنا تھا. ہاں جی، الیکشنز مطلب ہوئے تھے نا دسمبر 1970 میں، اور اس کے بعد پھر یہ ڈیفرنٹ ایونٹس جو تھے دونوں پارٹس میں ہو گئے تھے. اور اس کے بعد 16 دسمبر 1971 کو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو گیا تھا. میم یحییٰ خان نے سیکنڈ سٹیپ کیا کیا تھا؟ ایک تو مجیب الرحمان کو اریسٹ کیا تھا، دوسرا کیا کیا تھا؟ دوسرا بچے اس نے عوامی لیگ کو مطلب شیخ مجیب الرحمان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی اسے انلیگل ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس کی تمام جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی ان تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا تھا. میم
हाँ जी किरण बोले। मैम उन्होंने मुजीब रहमान को क्यों अरेस्ट किया था? जो भी प्रॉब्लम थे वो तो भुट्टो क्रिएट कर रहे थे, वो फिर उन्हें क्यों किया था उन्होंने? हम नाजायज उन्हें सॉरी नुमान क्या बोले आपने, फिर मैं बोलती हूँ दोबारा बोले। मैंने कहा कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ मुजीबुर रहमान के साथ। अच्छा बच्चे असल में ये था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया था, तो इसकी एक वजह ये भी है कि अगर आप लोग देखो फ्रॉम 1947 टू 1970, मतलब ये जो पूरा टाइम पीरियड था, या 1971 भी आप कह सकते हो, वैसे 1970 तक ये ठीक है। तो इस पूरे टाइम पीरियड में पाकिस्तान में मतलब डोमिनेंट कहाँ के पॉलिटिशियंस थे? वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे वो डोमिनेंट थे, मतलब गवर्नमेंट जो थी वो इन्हीं के पास थी। अब चूंकि शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, तो अब यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता था। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जब पॉलिटिकल टसल स्टार्ट हुई थी तो ऑब्वियसली मतलब ज्यादा आप कह सकते हो कि सपोर्ट जो थी, जो अगर आप लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को देखो तो जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल अयूब खान के टाइम पीरियड में पाकिस्तान के मिनिस्टर रह चुके थे। तो अब मतलब पावर जो थी ज्यादा वो किसके पास थी? वो जुल्फिकार अली भुट्टो के पास थी। तो पाकिस्तान में रूल किया कि हमेशा उसी को ही किया जाता है जिसके पास ज्यादा पावर नहीं होती। दूसरी बात ये कि अवामी लीग ही की वजह से वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो अवामी लीग ही की वजह से स्टार्ट हुए थे। तो उन प्रोटेस्ट को, उन स्ट्राइक्स को रोकने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया था कि मतलब मजीद जो है वो स्टेट में हंगामे वगैरह ना हो। मैम हाँ जी उस्मान। मैम लास्ट तक क्या था आर्मी वाला? सॉरी उस्मान क्या बोला आपने? मैम लास्ट स्टेप क्या था आर्मी वाला? मिलिट्री ट्रूप्स वाला मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मेरा बताने का मतलब आपको आवाज नहीं आई आपकी। अब आवाज आ रही है या अब भी नहीं आ रही? आ रही है मैम मैम। अब आ रही है। मैम आ रही है। अच्छा चले। मिलिट्री ट्रूप्स का बच्चों मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप लोग देखो जो स्ट्राइक्स वगैरह ईस्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी, तो उसे हम ये भी कह सकते हैं कि जब मतलब पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से मतलब यहाँ के जो ट्रूप्स थे, मिलिट्री ट्रूप्स जो थे, उन्हें ईस्ट पाकिस्तान में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, अब मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। सिविल वॉर का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? क्लास मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम। ओके, सिविल वॉर का पता है आपको? सिविल वॉर होती क्या है? सिविल वॉर बच्चों, ओके मैं बता देती हूँ। सिविल वॉर बच्चों ये होती है कि एक ही स्टेट में जब मतलब विद इन स्टेट जब वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन सिटीजन्स ऑफ स्टेट, मतलब एक ही मुल्क के शहरी जो होते हैं जब उनमें मतलब डिफरेंट इश्यूज पे, ये होता है कि बिटवीन सेंटर एंड सिटीजन्स, मतलब इस तरह से अगर कोई इशू हो जाता है तो उसे हम खाना जंगी भी आप उर्दू में इसके लिए वर्ड चूज कर सकते हो। मतलब बाहर से आप पे कोई अटैक नहीं करता आपकी स्टेट पे, बल्कि स्टेट के हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि स्टेट जो है वो वॉर कंडीशन में चली जाती है। तो इस तरह से मतलब पाकिस्तान में सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी इस टाइम पीरियड में। जो यहाँ के ट्रूप्स गए थे मतलब वैसे हमें अपनी हमारी जो बुक्स हैं, ये हमारे जो अपने राइटर्स का लिखा हुआ है, उसमें तो यही होगा कि हम लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था हमारे ट्रूप्स से। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था, रियल में ऐसा नहीं हुआ था। हमारे मिलिट्री ट्रूप्स जो है उन्होंने आप कह सकते हो कि बहुत हार्शली उन्हें ट्रीट किया था। उनका एटीट्यूड जो था वो बहुत सख्त था टुवर्ड्स पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो अब ऑब्वियसली मतलब जब आपकी अपनी ही आर्मी अपने ही लोगों को इस तरह से ट्रीट करेगी तो ऑब्वियसली मतलब उनका जो रिएक्शन होगा वो और भी ज्यादा लोगों का जो रिएक्शन होगा वो सख्त होता जाएगा। तो एट द एंड मतलब फिर
اینڈ پہ جا کے انڈیا نے تو انٹرفیئر کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے حالات جو تھے وہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ایسٹ پاکستان والے ویسٹ پاکستان والوں کے ساتھ اب مزید رہنا ہی نہیں چاہتے تھے. مطلب ہم لوگوں نے انہیں اکانومیکلی بھی اتنا زیادہ ڈیگریڈ کیا ہوا تھا، انہیں ان کے رائٹس پراپر رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ مطلب اگر آپ لوگ ہسٹری اگر آپ لوگوں نے کبھی پڑھی ہو یا نیوز پیپرز اگر آپ پڑھتے ہو تو 16 ہر سال مطلب 16 دسمبر کو ڈفرینٹ آرٹیکلس نیوز پیپرز میں آتے ہیں. تو اس میں کبھی اگر آپ لوگ پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو شیخ مجیب الرحمان کی ایک بہت ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی نظروں میں سے گزرے گی، جس میں شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں میں سے پٹسن کی بو آتی ہے. مطلب پٹسن. میم ہاں جی بچے بولے. میم شیخ مجیب الرحمان کو ریسٹ کر کے کہاں شفٹ کیا گیا تھا؟ ویسٹ پاکستان میں، مطلب وہاں سے لا کے ادھر کر دیا گیا تھا. اور اس کا پرپس یہی تھا کہ ایسٹ پاکستان میں تو آبویسلی اس کی اپنی مطلب وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ بندہ تھا، تو شاید وہاں پہ اتنا اسے نہ کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے. اچھا دوسری بات امپورٹنٹ بات بچوں یہ کہ جب بنگلہ دیش بنا تھا، مطلب ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہوا تھا، تو اس ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے. وہ امریکہ جا چکے تھے. اور جب مطلب اناؤنس ہوا تھا کہ بنگلہ دیش بن گیا، مطلب بنگلہ دیش والوں نے اپنا ایز اے سوورن اسٹیٹ اپنے آپ کو اناؤنس کر دیا تھا، تو اس ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان واپس تشریف لائے تھے. اور بعد میں مطلب جتنے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ایڈریس ہیں ڈفرینٹ، مطلب ان کی تقریریں وغیرہ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی ڈفرینٹ انہوں نے بکس وغیرہ لکھی ہیں، تو اس میں اس نے جو کازز ہیں ان کازز میں انہوں نے سیپریشن آف بنگلہ دیش کی جو کازز ہیں اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے پورا کا پورا جو الزام ہے وہ جنرل ضیاء خان پہ لگا دیا گیا. مطلب بلیم جو ہے وہ جنرل ضیاء خان کو کیا گیا کہ جنرل ضیاء خان کی پالیسیز کی وجہ سے ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہوا تھا. مطلب ذوالفقار علی بھٹو نے خود کو مکمل طور پہ بچا لیا اور ساری کے سارا جو الزام تھا وہ جنرل ضیاء خان پہ لگا دیا گیا. میم یہ ریوائز کر دیں جو آپ نے ابھی بتایا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب بنگلہ دیش بنا تھا تو اس ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے. جب مطلب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، ایک پراپر مطلب وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی، ہماری آرمی نے سرنڈر کر دیا، تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نیو یارک سے پاکستان سے واپس آئے تھے. اور یہاں پہ آ کے مطلب چونکہ اب پاور جو ہے اوبویسلی ذوالفقار علی بھٹو کے پاس سے جانی تھی، کیونکہ ویسے اب جو باقی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز تھی ویسٹ پاکستان میں، وہاں پہ ڈومینیٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی، تو اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے واپس آئے تھے. اور میرا دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں مطلب ذوالفقار علی بھٹو نے سارا کا سارا جو بلیم تھا وہ کسے دیا تھا، کسے کیا تھا، کہ مطلب کس کی وجہ سے، ہاں جی جنرل ضیاء خان کو مطلب کر دیا تھا کہ جنرل ضیاء خان کی پالیسیز کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے مطلب ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے الگ ہوا ہے. میں ویسے یہ بہت برا کیا ہے انہوں نے ایسٹ والوں کے ساتھ. جی بالکل. اس میں بچوں بیسکلی جو ریزن ہے وہ لسٹ آف پاور ہے. مطلب اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ اقتدار کا جو لالچ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک حصہ پاکستان سے الگ ہو گیا تھا. اور یہ سارے کا سارا مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ اس ٹائم پہ جو تھا مطلب مین ریزن جو اس ٹائم پہ بنی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے بنی تھی. میم جنرل ضیاء خان کے دور میں ہوا تھا نا؟ جی جنرل ضیاء خان اس وقت پاکستان کے مطلب لیڈ کر رہے تھے پاکستان کو. میم سیول وار سٹارٹ ایسٹ بنگال میں ہوئی تھی یا ویسٹ پاکستان میں ہوئی تھی؟ نہیں ایسٹ پاکستان میں. اوکے میم. کیونکہ وہاں کے لوگ نا سینٹرل گورنمنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو ان کے لیڈر کو اریسٹ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد مطلب سول وار جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہوئی تھی. اوکے بچوں، اس میں کوئی بات جو میں نے مس کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو پتا ہو تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ. میم انڈیا والوں نے آگے کیا کیا تھا؟ انڈیا والوں نے کیا کیا تھا؟ انڈیا والوں نے بچوں یہ کیا، انڈیا والوں نے بچوں صرف یہی کیا تھا کہ انہوں نے اپنی آرمی کو ایسٹ پاکستان میں انٹر کر دیا تھا. اب چونکہ پاکستان کی ملٹری جو تھی وہ پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھی،
ایسٹ پاکستان بھی چونکہ اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں کے بھی جو ٹروپس تھے، اب جو وہاں کے لوکل ٹروپس تھے تو آبویسلی انہوں نے تو اپنے مطلب اپنے لوگوں کو ہی سپورٹ کرنا تھا، لیکن یہاں ویسٹ پاکستان کے بھی ٹروپس وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ملٹری ٹروپس جو تھے ہمارے. تو اب انڈیا کی طرف سے مطلب پاکستان کی سول وار میں انڈیا نے انٹرفیئر کیا تھا پاکستان کے اس میٹر میں، اور اپنی آرمی کو ایسٹ پاکستان میں انٹر کر دیا تھا. اب آبویسلی مطلب پاکستان چونکہ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان سے کافی مطلب ڈسٹینس پہ تھا اور مطلب کنیکٹ جو ہے وہ انڈیا کے تھرو ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ہماری آرمی کو پراپر جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں ایک وار کے یا ایڈ جو ہوتی ہے وہ نہیں دی جا سکی تھی، پہنچائی جا سکی تھی، جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارڈر جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو انڈیا اپنی ٹروپس کو باقاعدہ طور پہ تمام چیزیں ٹائملی پہنچا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ ایک تو خیر یہ بھی بات تھی کہ ایسٹ پاکستان کے لوگ بھی ہماری آرمی مطلب اپنی آرمی کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، تو ایٹ دا اینڈ ہماری آرمی نے سرنڈر کر دیا تھا. اور آپ لوگ تصویریں میرا بھی دیکھتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی آپ کی نظر سے گزرتی ہوں گی کہ جس طرح ہمارے جنرل نے اپنا جو پسٹل تھا وہ انڈین جنرل کو دیا تھا، ہینڈ اوور کیا تھا، تو اس طرح سے وہ ہماری آرمی نے وہاں پہ سرنڈر کر دیا تھا. میم ہاں جی بولو. میم یہ 1971 کی جو وار تھی وہ سول وار تھی؟ 1971 کی وار کیا تھی؟ یہ سول وار تھی کہ دوسری سول وار؟ نہیں پہلے یہ سول وار تھی، مطلب جب انڈیا نے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا تھا، لیکن جب انڈیا نے اس میں انٹرفیئر کیا تھا تو اس کے بعد یہ انڈیا اور پاکستان کی تھرڈ وار تھی. میم انڈیا کیوں انٹرفیئر کر رہا تھا؟ انڈیا کا بچے مطلب آپ لوگ رول دیکھو تو انڈیا کا ایسٹ پاکستان میں رول بہت زیادہ ہے. مطلب شروع سے ہی وہاں پہ ان کا بہت زیادہ مطلب ہے انوالو ہے انڈینس میں. آپ لوگ کی جو بک میں کازز لکھے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے کازز ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ لوگ دیکھو گے تو اس میں رول آف ہندو ٹیچرز بھی لکھا ہوا ہوگا. بک اس ٹائم پہ میرے پاس ہے نہیں تو میں آپ کو کھول کے پیج نمبر شاید بتا دیتی. تو مطلب وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں ٹیچرز کی جو میجورٹی تھی وہ بھی ہندوز کی تھی. اس کے علاوہ مطلب ایک شروع سے جس طرح مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک جیلسی فیکٹر جو تھا، مطلب چونکہ انڈینز جو تھے، ہندوز جو تھے، وہ شروع سے ہی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. پاکستان بن گیا تھا. اب شاید میں نے پہلے آپ کو اسٹیٹمنٹ بتائی کہ اس ٹائم پہ انڈیا کی پرائم منسٹر جو تھی وہ اندرا گاندھی تھی. جب ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہوا تھا تو اس دن مطلب 16 دسمبر کو اندرا گاندھی کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ آج ہم نے جناح کے دو قومی نظریے کو دبو دیا ہے. مطلب آج دو قومی نظریہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جو جناح کا دو قومی نظریہ تھا اسے آج ہم نے ختم کر دیا ہے. تو انڈیا اور پاکستان کی جو مطلب ایک شروع سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اسی کی بیس پہ انڈیا نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، انٹرفیئر کیا تھا. دوسری بات آپ لوگ اگر دیکھو کہ بنگلہ دیش ہے تو ایک اسلامک اسٹیٹ، لیکن اس کے بعد مطلب بنگلہ دیشی گورنمنٹ جو ہے، چاہے جو بھی گورنمنٹ آئے، ان کا بیہیویئر ٹورڈز انڈیا، اگر آپ لوگ بیہیویئر دیکھو تو ان کا بیہیویئر پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ ان کا بیہیویئر زیادہ فرینڈلی ہے. ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ زیادہ اچھے انڈیا کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ اتنے زیادہ فرینڈلی بیہیویئر ان کا نہیں ہوتا. میم ہاں جی عثمان بولے. میم الیکشن کی ڈیٹ بتانا. 7 دسمبر 1970. میم پہلے آپ نے بتایا کہ یہ 1971 میں شفٹ ہو گئے تھے. نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اکتوبر 1970 میں الیکشنز ہونے تھے، اکتوبر 1970 میں الیکشنز ہونے تھے، لیکن نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے جس نے ایسٹ پاکستان کو ہٹ کیا تھا، تو اس کے بعد مطلب الیکشنز کو پوسٹ پون کر کے 7 دسمبر 1970 میں کر دیا تھا. سوری اگر میں نے 1971 بول دیا، لیکن 7 دسمبر 1970 کو بچوں الیکشنز ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ جو ساری سچویشن ہوئی تھی. لیکن ایسٹ پاکستان جو ہے وہ 1971 میں ہم سے الگ ہوا تھا. پورے ایک سال کے بعد مطلب الیکشنز ہونے کے پورے ایک سال کے بعد 16 دسمبر 1971 کو ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تھا. میم یہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے سارا سپریشن آف بنگلہ دیش کا بلیم یعنی اس پہ لگا دیا تھا جنرل یحییٰ پہ، تو اس نے کوئی سٹیپ نہیں تھا لیا
ان کے خلاف؟ نہیں بچوں، وہ کیا اسٹیپ لے سکتا تھا؟ وہ کوئی اسٹیپ ہی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اسے تو سائڈ پہ کر دیا گیا تھا نا. پاور جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی. تو اوکے میم. ہاں جی، یہ آپ لوگوں سے کس نے کہا کہ وائوا جو ہے وہ 22 سے اسٹارٹ ہو رہے؟ میم سر نے کہا ہے. سر شاہد میم سر شاید مبین نے کہا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا، میں پوچھتی ہوں سر سے، مجھے پتا نہیں ہے. تو ہمارا تو 22 تک سلیبس نہیں کور ہوگا. میم کتنا پڑھنا ہے ہم نے؟ کل ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر باتوں کو اب ہم چھوڑتے ہیں ڈیٹیل کو، اور پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میم وائوا کا بتا دیں. وائوا بچوں، وائوا کا کیا بتاؤں؟ کیا پوچھنا ہے وائوا کا آپ نے؟ میم مڈ والا شامل نہیں ہوگا. کم کر دیجیے گا. میم مڈ والے شامل نہ کیجیے. نہیں میڈ کا سلیبس نہیں ہوگا آپ کا. اب میں کل جس طرح سے بھی مجھے ختم کرنا پڑا، چاہے مجھے آپ کی کلاس زیادہ ٹائم کی بھی لینی پڑے، 1.5 گھنٹے کی بھی، تو میں لوں گی. اور کل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کل ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو آپ کے جو ٹاپکس ہیں وہ اس طرح کے ٹاپکس ہیں. صرف ایک ٹاپک جو ہے وہ آپ کا ہے تھوڑا سا لینتھی ہے، تو اسے ہم بالکل اینڈ پہ کر لیں گے. تو جو ہے کلچر والا ٹاپک ہے، سول، اس کے علاوہ اکانومی آف پاکستان والا ٹاپک ہے، اور ایشوز آف پاکستان، کرنٹ ایشوز آف پاکستان اس کا ٹاپک ہے. تو یہ 3 ہمارے ٹاپک ایسے ہیں جو صرف آدھے گھنٹے میں ہم لوگ آرام سے کور کر سکتے ہیں. مطلب ایشوز بھی جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سے ایشوز ہیں. کلچر جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو وہ مطلب جس طرح آپ کی کلاس میں بھی ڈفرینٹ ایریاز سے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اسٹوڈینٹس جو ہیں ان سے میں پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کے ایریا میں کون سی کلچر ہے، کون سی ٹریڈیشنز چل رہی ہیں. تو وہ پھر باتوں میں ہو جاتا ہے، لیکن ٹاپک اتنا لینتھی نہیں ہے، مطلب ہم لوگ آرام سے کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے 2-3 کلاسز میں ہمارا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 3-4 لیکچر انشاءاللہ میم. انشاءاللہ. سارا سلیبس انکلوڈ ہوگا؟ سلیبس جو بچوں وہ صرف آپ کا نہیں، صرف آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو پاکستان اسٹڈیز میں آپ کا صرف فائنل کا سلیبس جو ہے وہ انکلوڈ ہوگا. مڈ کا سلیبس جو ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوگا. تھینک یو میم. تھینک یو. تھینک یو میم. وہ پھر بہت زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے. تو وہ میم سوری فائقہ، کیا بولا آپ نے؟ میم جب وائوا اسٹارٹ ہو جائے گا پھر 7 کلاسز نہیں ہوگی؟ نہیں، وائوا کے لیے مطلب ایک ڈیٹ جو ہے وہ ہمیں دے دی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ اس سبجیکٹ کا آپ کا وائوا ہونا ہے. تو اس دن پھر آپ کی کلاس پاسبل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ وائوا پہ کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. میم آپ وائوا میں ہم سے ڈیٹس پوچھیں گی؟ ڈیٹس بچے مجھے خود یاد نہیں رہتی، تو میں نے آپ لوگوں سے کیا پوچھنا ہے. میم آپ کی ڈیفینیشن سنیں گی؟ ہاں جی، ڈیفینیشنز میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں. کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن کو آپ لوگوں نے خاص طور پہ کرنا ہے. اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو مجھے بتا دیں، میں شیئر کر دوں گی. میم لیکن اس ڈیفینیشن کو آپ لوگوں نے میم شیئر کر دیجیے گا. میم شیئر کر دیں. ہاں جی میں شیئر کر دوں گی. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے جی، کر دیتی ہوں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ مطلب چھوٹے چھوٹے کوسچنس جو ہیں وہ ہوں گے. آسان ہی ہوگا وائوا، بس آپ لوگ پڑھ لیں، پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. میم پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنی وارز ہو چکی ہیں؟ ٹوٹل وارز جو ہیں کتنی ہو چکی ہیں بچوں؟ 3 میم. کیا یہ 3 کس نے کہی ہے؟ میم 3 ہوئی ہیں. میم 6 وارز. 3 ہوئی. 3 کس طرح سے ہوئی ہیں؟ تھرڈ وار تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں نا جو مطلب 1971 کی ہے. اگر آپ لوگ اس کے بارے میں پڑھو نا تو اس میں مطلب موسٹلی آپ کو یہی ملے گا ہر جگہ پہ کہ یہ پاکستان انڈیا کے درمیان تیسری وار تھی. سب سے پہلے جو ہماری وار ہوئی تھی، آپ لوگوں نے صرف یہ نہیں کہنا کہ 1965 کی جو وار تھی وہ ہماری سب سے پہلی وار تھی. اس سے پہلے ہماری وار ہو چکی تھی 1948 میں کشمیر ایشو کو لے کر. اس کے بعد پھر 65 میں ہوئی تھی، پھر 71 میں. ویسے مطلب اگر کہا جائے تو ان میں سے وار تو ایک بھی نہیں ہے، سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بارڈر ایشوز تھے جو کہ ہوئے تھے. کیونکہ وار جو ہے وہ تو لارج اسکیل پہ ہوتی ہے، یہ بہت چھوٹے لیول پہ تھی، لیکن پھر بھی ہم انہیں وار ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ویسے آپ کہہ سکتے ہو کہ 4 وارز جو ہیں وہ ہوئی تھی. 6 وارز کیسے آپ کہتے ہو؟ میم 2001 میں بھی تو ہوئی تھی.
اور 1998 میں کارگل وار. کارگل وار. ہاں جی. وہ 1999 میں نہیں ہوئی تھی میم کارگل وار؟ اور میم 1999 میں. میم یہ جو ہمارا وائوا ہوگا یہ زوم ایپ پہ ہوگا؟ بچوں میں آپ کی نا وہ باقی جو سینئرز کا آج کل ہو رہا ہے تو وہ میں دیکھ رہی تھی، وہ تو زوم پہ ہی ہو رہا تھا. میم انڈیویجولی ہو رہا ہے. اوکے میم. میم یہ کیسے ہوتا ہے ویڈیو پہ؟ ویڈیو پہ ہے نہیں، ویڈیو پہ نہیں ہوتا. ویڈیو میں نہیں ہوتا، مطلب میں نے تو اس طرح نہیں کیا تھا. وائوا جو میری پچھلی کلاس تھی تو مطلب واٹس ایپ پہ آپ کے جس طرح میرے پاس تمام اسٹوڈینٹس کے نمبر وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو ہر بچے کو کال کر کے تو اس طرح. لیکن اب پھر آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، تو پھر آپ کے جو ہوگا وہ اسی طرح سے ہی ہوگا. میم آپ میکسیمم کتنے کوشچن پوچھیں گے؟ میکسیمم کتنے کوشچنس ہوں گے؟ بچوں ایک منٹ میں آپ کی بات کو کر رہی ہوں. میں چیک کر رہی ہوں تو جو وارز اور کانفلکٹس جو ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، تو اس میں 5 وارز جو ہے وہ مطلب آ رہی ہیں. لیکن ویسے سیاچین کو اگر ہم لوگ کہیں تو وہ تو کانفلکٹ ویسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، وار اس سے کاؤنٹ نہیں کی جاتی. تو میرے خیال میں تو بچوں 4 وارز جو ہیں وہ پاکستان انڈیا میں ہوئی ہیں. باقی جو ہمارے ہیں وہ ہمارے بارڈر ایشوز ہیں، یہ ہمارے جو کانفلکٹس ہیں مطلب وہ ہیں، انہیں آپ پراپر وار جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. میم سیاچین کانفلکٹ کب ہوا تھا؟ نہیں، سیاچین جو ہے نا وہ آپ کی وار میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. کارگل جو ہے وہ ہاں جی، اسے آپ سیاچین والے کو آپ وار میں نہیں کر سکتے ہو. تو وار جو ہے وہ آپ کی کانفلکٹ کب ہوا تھا میم جی؟ اس کی جو ڈیٹس یہاں پہ مینشن ہو رہی ہے وہ 1984 to 2003. لیکن یہ تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے، تو ختم آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہوا. تو یہ ہمارے ایشوز جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ تو ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. یہ کس نے اتنا اچھا شعر لگایا ہوا، یہ کون ہے؟ کوئے جانا میں. چلے بہرحال وائوا میں بچوں آپ کے جو کوشچن ہوں گے، چونکہ 25 مارکس کا آپ کا وائوا ہونا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے 10 to 12 کوشچنس تو لازمی ہوں گے. مطلب پھر باقی دیکھیں. میم پاک اسٹڈی کی تو ڈیفینیشنز بہت کم ہی ہوتی ہیں، زیادہ ایکسپلینیشن ہی ہوتی ہے. ہاں جی، ڈیفینیشنس کچھ تھوڑی بہت ہی آپ کے پاس ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی. میم جو 5 وارز ہیں سوری ایزا، کیا آپ نے بولے؟ وہ ہے 1948 1998 اور 2001 جو ہے، ان پہ تو میڈلز بھی ملے ہیں پاکستان، ساری وارز ہیں. پھر میم 4 وارز 5 ہوئی، اور جو ریسنٹلی پچھلے 2 سال بچوں مطلب اگر آپ لوگ ویسے دیکھو نا انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ لوگ جا کے دیکھو، اگر آپ وار کی ڈیفینیشن کو پڑھو تو ان میں سے ایک بھی وار نہیں ہے. 1971 کو آپ کہہ سکتے ہو، ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ وار ہے. لیکن ویسے اگر ہم لوگ پڑھیں نا تو جو ہم 1965 پہ ہم لوگ اتنا وہ شور کرتے ہیں کہ ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اسے تو مطلب جو انگلش ہسٹورینز ہیں تو وہ تو اسے بارڈر ایشو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بارڈر ایشو تھا دونوں اسٹیٹس میں. تو پراپر وارز تو ہماری ہوئی بھی ہی نہیں ہے. کریں گے. ایزا کیا بولا آپ نے؟ آپ کی نا آواز کلیئر نہیں آ رہی، آپ میسج کر دیں ایزا. تو جیتے ہوئے ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ چلے چھوڑیں، ایم ہی آپ کے جذبات کو میں نے وہ کر دینا ہے. تو کوئی اور کوشچن بچوں؟ میم جو فائنل میں سلیبس شامل ہوگا وہ آپ نے کبھی فری لیکچر میں میم ہمیں بتا دیجیے گا، مطلب کون کون سے ٹاپک شامل ہوں گے اس میں. وہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ ابھی نوٹ کر لیں.
پہلا ٹاپک ہے بچوں آپ کا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان، جس میں آپ کے پاکستان کے 3 کانسٹیٹیوشن اور آپ کی جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے انہیں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے میں میم. دوبارہ سے ہاں جی ریپیٹ کر رہی ہوں. فرسٹ کوشچن جو ہے وہ آپ کا ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. سیکنڈ کوشچن جو ہے بچوں آپ کا وہ ہے جیو اسٹریٹجک امپورٹینس آف پاکستان. کیا میں نے بولا ہے؟ جیو اسٹریٹجک امپورٹینس آف پاکستان، یہ ہے بچوں آپ کا سیکنڈ کوشچن. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھرڈ کوشچن جو ہے آپ کا وہ ہے اکانومی. سوری سے پورا مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا میم سیکنڈ ریپیٹ کر دیں. سیکنڈ ہے آپ کا جیوگرافی آف پاکستان، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جیو اسٹریٹجک امپورٹینس آف پاکستان. جیو اسٹریٹجک امپورٹینس آف پاکستان. تھرڈ ہے آپ کا اکانومی آف پاکستان. اکانومی آف پاکستان. فورتھ ہے بچوں آپ کا سوسائٹی اینڈ کلچر آف پاکستان. سوسائٹی اینڈ کلچر آف پاکستان. ففتھ ہے بچوں آپ کا کرنٹ ایشوز آف پاکستان. کرنٹ ایشوز آف پاکستان. سکس ٹاپک ہے آپ کا ہیومن رائٹس، ایشوز آف ہیومن رائٹس ان پاکستان. ہیومن رائٹس، ایشوز آف ہیومن رائٹس ان پاکستان. اور لاسٹ ٹاپک ہے آپ کا فارن پالیسی آبجیکٹیوز آف پاکستان. فارن پالیسی آبجیکٹیوز آف پاکستان. سب بچوں نے نوٹ کر لیے؟ میم لاسٹ والا جی میم. لاسٹ ہے بچے، لاسٹ ہے آپ کا فارن پالیسی آبجیکٹیوز آف پاکستان. تو یہ آپ کا ٹوٹل سلیبس ہے، جس میں سے ابھی ہم پہلے ٹاپک پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں، وہی ہمارا اتنا لمبا تھا تو وہ ہو گیا، پھر ہمارے اتنے لمبے ٹاپکس نہیں ہیں. ریپیٹ کر دوں؟ ایک منٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، واٹس ایپ پہ جا کے نا میں شیئر کر دیتی ہوں آپ کی گروپ میں، ٹھیک ہے؟ جی میم. اوکے میم. چلے اوکے بچوں، اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ میم.